صاحب آپ کے اوپر الزام یہ لگ رہا تھا ایکسٹریم رائٹسٹ ہیں. آپ کہتے ہیں آپ انڈیا کو تباہ کر دو, انڈیا میں بالکل بیڑا کر کے آج جا کے آپ جھنڈا گاڑیں گے ریڈیو دہلی پاکستان کے اوپر جا کر کی آپ کی باتیں میرے پروگرام سے ہو چکی ہیں. بالکل ٹھیک. اور آپ سمجھتے ہیں کہ اٹ پاسبل ان ٹوڈیز ورلڈ جہاں پہ انڈیا ایکسپینڈ کر رہا ہے, انڈیا بلو واٹرز میں جانے کی بات کر رہا ہے, انڈیا کی نیوی $8 سے $10 بلین سالانہ اپنے اندر ایکسپینشن کرتی ہے. 2020 میں وہ کہتے ہیں نا 5 نیوکلیئر سبمرین ہوں گی, ہمارے پاس 50 ڈسٹرائز ہوں گے, ہمارے پاس جناب 3 ان کے ایئر کرافٹ کیریئر ہوں گے. آپ کس مشن پہ ہیں؟ ہاں ایک ہاتھی کے ساتھ ٹکر مار کے تو اپنے ہی سر توڑنے کی بات ہے. Very serious. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा. जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. مسلمان, میں یہ بات نہیں کر رہا پاکستانی مسلمان, وہ تمام کے تمام, چاہے وہ پرشیا سے ہوں, چاہے وہ سینٹرل ایشیا سے ہوں, جو میں چاہے وہ غوری ہو, چاہے شیر شاہ سوری ہو, احمد شاہ ابدالی ہو, محمود غزنوی ہو, یہ آپ کے آئیڈیل ہیں. بالکل ٹھیک. یہ وہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے آ کے ان کو بیڑا غرق کر دیا, لوٹ مار کی اور ٹکا کے اس علاقے کے لوگوں کو مارا. تو پھر آر یو پاکستانی فرسٹ اور یا پھر آپ ان کے سپورٹر ہیں؟ یہ بڑا کانفلکٹ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے. یہ ڈبیٹ نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں, ہماری آئیڈیالوجی اسلام ہے, ہماری آئیڈینٹی پاکستان سر. تو پھر انڈونیشیا میں, ملیشیا میں سے لے کر کے کہاں تک مسلمان ہیں؟ یہی تو ہم عرض کر رہے ہیں کہ جب آئیڈیالوجیکل پلین پہ آپ بات کرتے ہیں تو ہم ایک امت ہیں. لیکن وہی بات جو اقبال کی ڈاکٹرن بھی یہی ہے, اقبال نے یہی بات سمجھائی ہے کہ تم ایک ملت ہو. آپ کیسی امت ہے؟ آپ ایران کو بھی سپورٹ کرتے ہیں, آپ سعودی عرب کو بھی دوست مانتے ہیں, ایک آپ کا جناب آپ کو فنڈ دیتا ہے تو آپ کے لیے بڑے قابل احترام ہے. ان دونوں کی جنگ آپ یا تو اپنے فاٹا میں لڑ رہے ہیں یا آپ پارا چنار میں لڑ رہے ہیں. یہ کس قسم کی آپ نے پالے میں؟ یہ ان دونوں کی جنگ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ مسلمان دنیا میں کانفلکٹ ہیں, ڈسپیوٹس ہیں. گلگت بلتستان میں کیا ہو رہا ہے جی؟ فیصل آپ بالکل ٹھیک بڑا سینسٹیو ایشو ہوگا, لیکن مجھے نہیں, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو. پاکستان میں جو اس وقت سیکٹیرین وار ہے, دنیا کے ٹھیکیدار کیوں بنے ہوئے ہیں؟ دیکھو کسی کا صومالیہ میں پنگا اسرائیل کا, ان کے ساتھ ٹھیکیدار ہم. یار یہی پنگا امریکہ کا افغانستان میں یا سعودیوں کے ساتھ ٹھیکیدار ہم. ایران کی نہیں بنتی اس کے سعودی عرب کے ساتھ, اس کے ٹھیکیدار ہم. اور اینڈ میں ہمارا رزلٹ یہ ہے. ہم ہیں کون جناب؟ دیکھو فیصل, یہی تو المیہ ہے, یہی تو بات ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں آپ کو کہ پاکستان تو ایران میں دخل نہیں دے رہا, ہم تو سعودی عرب میں دخل نہیں دے رہے, ہم تو CIA اور امریکہ کے ساتھ لڑائی نہیں لڑ رہے, ہمارے خلاف لوگ لڑ رہے ہیں. پرابلم ہمیں ہو رہی ہے, پاکستان کو سٹیبلائز کرنا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم دنیا میں ہر جگہ جا کے دخل دیں, ہم کہہ رہے ہیں سٹیبلائز پاکستان. اور جہاں تک اس بات کی تعلق ہے کہ پاکستان مسلمان دنیا کی لیڈرشپ کیوں ہمارے پاس نہ ہو, یہی وجہ ہے کہ پوری مسلمان دنیا میں جو اختلافات ہیں وہ آپس میں حل نہیں کر سکتے, پاکستان ان کو حل کرا سکتا ہے. جنرل ضیاء کے دور میں مسئلے سالو کر نہیں سکتے زید صاحب, دنیا کے ٹھیکیدار وہی بات ہے نا. آپ کہتے ہیں پاکستان, ہم سر اس وقت ہمارے جو حالات ہیں, ہمارے وی آر ورسٹ ان ٹرمز آف اکنامکس. اگر ہم بات کریں ڈالر کی پرائز دیکھیں, باقی سلسلے دیکھیں, آپ انفلیشن دیکھیں, آپ ملک کی انٹرنل ایکسٹرنل سیکورٹی تھریٹس دیکھیں. میں آپ کو اور آج بنگلہ دیش ہم سے زیادہ ترقی یافتہ ہے. ہر انڈیکس آف سوشل گروتھ میں اٹ از اہیڈ آف پاکستان. آپ جو باتیں کر رہے ہیں اس کے تناظر میں جو عام پاکستانی ہے, خاص طور پر پنجاب کا یا کراچی جیسے شہر کا, پنجابی نہیں کا پاکستان ہے, باقی کسی کا پاکستان نہیں. وہ شاید آپ کی باتوں کو سنتے ہوئے آپ کو, میں معافی چاہتا ہوں, غدار کہیں گے, ایجنٹ کہیں گے, کہتے رہے. وہ ہندوستان سے غداری کر کے آ گئے, تو جب آپ نے جس زمین میں پیدا ہوں اس پر تھوک کے آ گئے تو مجھے کیا آپ غداری کہتے ہیں؟ میں تو یہ سیدھی بات کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ایکسپیریمنٹ فیل ہو گیا. ہمیں تو بچپنے میں پتا چل گیا تھا کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے. اٹس اے کنٹری بیسڈ آن اے کمپلیٹ فیک آئیڈینٹی.
جن لوگوں نے اپنے شہروں کو تباہ کرنے والوں کو ہیرو مانا ہو، عبدالی اور محمد بن قاسم، جس نے سندھ کو ریپ کیا ہو، وہ آپ کا ہیرو ہے، تو سندھی تو نہیں مانیں گے محمد بن قاسم کو ہیرو، نہ بلوچ مانتا ہے، نہ پشتو بولنے والوں کا کوئی تعلق ہے سوائے اس کے کہ اب فوج میں اتنے پشتون آفیسرز ہیں کہ ان کا بھی دیر از سم ٹیکن اٹ، بٹ دیر از نو ہوپ انلیس دس بیکمز اے کنفیڈریشن اور اے لوز فیڈریشن، جس میں آرمی جو ہے اٹ شوڈ بی کٹ ڈاؤن 90%. پاکستان ڈزنٹ نیڈ این ایئر فورس اور نیوکلیئر بامز اور دیز ٹینکس، کیونکہ جتنا آپ کو کرنل سے اوپر آفیسر ملے گا ہی از کرپٹ. اینڈ اینی ون ہو سیز کہ دے آر ناٹ کرپٹ، واٹ از دی ایویڈنس؟ تو آپ ان کی دیکھیں، ان کی اولادیں جو کینیڈا میں یہیں ان کی یونیورسٹی میں، آپ کی امریکہ اور کینیڈا کی اور برٹن کی یونیورسٹیز بھری ہوئی ہیں پاکستانی آرمی آفیسرز اور سول سرونٹس کے بچوں سے. تو آپ مجھے بتائیے کہ ان کی تنخواہ کیا ہے کہ وہ یہاں فورن یونیورسٹی پے کر رہے ہیں. ٹھیک، آپ نے فرمایا کہ بنگلہ دیش بننے کی صورت میں بنگالیوں نے شکر ادا کیا کہ ان کی زندگی بہتر ہو گئی. اسی طرح بہت مدود چند اگرچہ ہمارے مبصرین ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر پاکستان کے مزید حصے بکھرے ہو جائیں اور مزید ملک بن جائیں تو شاید یہ بات پاکستانی جو بستے ہیں خطے میں، جن کو پاکستانی کہتے ہیں، یہ ان کے حق میں ہے کہ سب کو کچھ نہ کچھ ریلیف مل جائے گا. دیکھیں پاکستان کا پرابلم ہی ہے اس کی کیا کہوں میں، واٹ از دا رائٹ ورڈ، یہ جو فیک آئیڈینٹی ہے نا، تشخص کا بحران. ہاں، نہ صرف یہ بحران بھی ہو سکتا ہے، سوازی لینڈ میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن ان کا یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو شروع سے اسلام کا قلعہ کہہ رہے ہیں اور باقی اسلامی دنیا ان پہ ہنستی ہے. Nobody accepts them in that. ان کے ہر ان کی جتنی کرتوت ہیں ان سے کوئی اسلامی ایکشن ان کا نہیں ہے. یہ جب اسلامک بنتے بھی ہیں تو دہشت گردی پہ اتر آتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ ایک انسان اگر مسلمان اچھا ہوا تو اس نے جا کے ساتھ والے آدمی کا سنو ونٹر میں کلیئر کیا. یہ ایسا نہیں ہوتا. جیسے ایک آدمی سیریسلی اپنے آپ کو اسلامک کہنے لگتا ہے وہ اینٹی امریکن ہو جاتا ہے، وہ ویسٹ کا دشمن ہو جاتا ہے، وہ پروگریس کا دشمن ہو جاتا ہے، وہ موسیقی کا دشمن ہو جاتا ہے.